نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت 11 میں بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں کو کس بنا پر عذاب دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں تبدیلی نہ لے آئیں، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ بے شک یا رب العالمین انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آیت 12-13 میں آسمانی بجلی کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے، جس سے تمہیں اس کے گرنے کا ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بندھتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے رعب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں بحثیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ بے شک یا رب العالمین۔ آیت 14-16 میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کی جا سکتی ہے؟ وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ البتہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بتوں سے کافروں کے دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہے، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو کہ وہ اللہ ہے۔ کہو کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی؟ کہو کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یا کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اس طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہو؟ اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دو کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔ بے شک یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کل کائنات کا پیدا کرنے میں کسی چیز میں بھی کوئی حصے دار نہیں۔ آیت 17-18 میں حق و باطل کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی نالے اپنی اپنی بساط کے مطابق بہہ پڑے، پھر پانی کے ریلے نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتوں کو آگ پر تپاتے ہیں۔ اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کر رہا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے وہ تو باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی قسم کی تمثیلیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے۔ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی ہی اور بھی،
تو وہ قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ بے شک یا رب العالمین وہی کامیاب ہو گیا جس نے تیری بتائی ہوئی ہدایت پر عمل کر لیا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی اپنی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔